مردان کے خان کو تو آپ نے دیکھا ہے، پٹھان خان، مردان والا، سمجھ میں نہیں ہے؟ خان پٹھان، مولوی صاحب 2 میٹر کار، 2 میٹر نئی کاریں، ان میں رسیاں باندھتے ہیں اور ایک اس ہاتھ میں لیتا ہے ایک اس ہاتھ میں، کار والوں کو کہتے ہیں زور لگا اب کار لے جا آگے، کار دونوں کاریں پر 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 2 کاریں، ایک اس ہاتھ میں پکڑا ہے ایک اس ہاتھ میں پکڑا ہے، وہ گاڑیاں جا نہیں سکتی مولوی صاحب، کمال نہیں ہے؟ اس وقت پوری دنیا میں ساری کائنات میں اس کو ایوارڈ مل گیا، پوری دنیا میں خان صاحب کو ایوارڈ مل گیا۔ خلاصہ یہ نکلا کہ پٹھان پوری دنیا میں سب سے زیادہ اس وقت طاقتور ہے، سمجھ رہی میں ہے کہ اس لیے امریکہ نے اب روس کو سخت گالیاں دے رہا ہے امریکہ کہ تو نے پٹھان سے پہلے وطی کرایا تھا، آپ کو تجربہ تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، سمجھے بھی؟ تو 20 سال لڑتے رہے، سمجھے؟ تیرا تجربہ زیادہ تھا اور تو وہاں سے رسوا ہو کر کے تو بھی گابھن اور حاملہ ہو کر کے نکلا، تو نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ یہ پٹھان اس قسم کا خطرناک ہے؟ آیا مسئلہ سمجھ میں؟ مولوی صاحب یہ کوئی کسی صحابی کی بات میں نہیں کر رہا، کس کی بات بتا رہا ہوں؟ ہاں، خان صاحب کی بات جو ابھی بھی موجود ہے، جا کر کے دیکھو، پوری دنیا نے تسلیم کیا مولوی صاحب۔ ایک پنجابی غریب پہلوان گیا، پنجابی گیا اس سے لڑنے کے لیے، اس نے دعوت ماوت کر دی پٹھان نے، وہ پنجابی کو بڑا شوق تھا، مذاق کیا، پٹھان نے کہا بابا میرے ساتھ نہ کر لیکن پھر بھی وہ پنجابی نے، منڈے نے کوئی لسی مسیح زیادہ سمجھے پی تھی، پنجاب میں لسی زیادہ ہوتے، پھر بھی وہ کیا تو مولوی صاحب اس کو ایسے جیسے کہ کپڑا ہے اس طرح گھمایا، اس کو اٹھایا اس طرح گھمایا اور ادھر پھینکا اس کو، سمجھے؟ پھر اس نے کہا میں واپس، پھر اٹھا کر کے پٹاخ کر کے زمین پہ مارا، اس نے کہا میری ماں کی توبہ، میرے باپ کی توبہ، سمجھے؟ مولوی صاحب یہ تو کوئی طاقت ہوگی نا کہ 2 اسپیشل دیکھے چڑھائیوں پہ آپ کاروں کو کس تیز رفتاری کے ساتھ چڑھاتے ہیں، جس میں 5 آدمی 6 آدمی کار میں بیٹھتے ہیں، آخر اس کی طاقت ہے کہ چڑھائی پہ بھی جس طرح پکا روڈ ہو بڑی تیزی سے چڑھتے، آخر طاقت تو ہے۔ 2 کاریں رسیاں باندھ کر کے وہ اب بھی موجود ہے، وہ زور لگائیں پر 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 کچھ بھی نہیں۔ یہ بلوچ لوگ یہاں پر بیٹھے ہوں گے، اللہ آپ خبر ہے، ان سے پتہ کرو، یہ میرے خیال میں میری اسماعیل خان کا پتہ نہیں بھائی بھی ہے، کون ہے کوئی ادھر؟ ہاں یہ غریب فقیر مسکین ہے، سمجھے؟ ان کے علاقے کا میر علم خان تھا، سردار علم خان۔ سردار علم خان کیا تھا؟ وہ ایک ہاتھ سے یہ جو پرانی جو طاقت اور جیپیں ہوتی تھیں ان کو ایسے پکڑا، کہتے اب لے جاؤ اس کو، سمجھے؟ تو وہ جیپ پر 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 پیچھے کھینچتا تھا، طاقت تھی مولوی صاحب، طاقت تھی۔ ہمارے ایک عزیز کو اس نے مارا، قتل کیا سردار علم خان نے، وہ بھی کوئی سردار تھا، اس غریب کو قتل کیا سردار علم خان نے، اور قتل کرنے کے بعد پھر ہمارے لوگ گئے، 20-25 آدمی گئے، انہوں نے فائرنگ کی، 10-12 گولیاں اس کو لگی، اس نے اللہ آپ کا بھلا کرے 2-3 مینگلوں کو مارا، یعنی مینگل شہید ہو گئے، سمجھے؟ 2-3 مینگل ہمارے شہید ہو گئے، باقی مینگل ہمارے زخمی ہو گئے، اس کو 10-12 گولیاں لگی، مینگل الحمدللہ بھاگ گئے۔ یہ بھی بڑی دلیری ہے بھاگنا، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ مینگل بھاگے تو اس نے آواز دی، کہا کہ بھاگو نہیں، اب میں نہیں ماروں گا، میتیں آ کر کے اٹھاؤ، اپنی زخمیوں کو اٹھاؤ، میں ادھر ہی ہوں، اور مینگلوں کو بلاؤ، سمجھے؟ اور جب اس کے رانوں میں گولیاں گئی ہوئی تھی تو وہاں لے جا کر کے گھر پہ، مینگل تو بھاگے، تو وہاں جا کر کے اپنے ران میں ایسے چھری مار کر کے خود آپریشن کر رہا، وہ چیر کر کے گولی نکال رہا ہے، لیکن گولی نکل نہیں رہی ہے تو اپنے دونوں طرف سے یہ کہ یہ گوشت کو ایسے کھینچتا ہے، اور یہ کہ وہ چمٹا سا اس کو اپنی والدہ کو کہتا ہے کہ اماں جی کھینچ کر کے گولی نکال، تو وہ غریب بوڑھی تھی، تو اس کو غصہ آیا، کس لیے ڈرتی ہو؟ میں مر تو نہیں رہا ہوں، ڈرتی ہو کیا؟ میں مر تو نہیں رہا ہوں۔ تو وہ بھی ہنس کر کے کہنے لگی، تیرے اندر بہادری کہاں سے آ گئی؟ بے غیرت تو مجھ سے پیدا ہے، تو مجھے نہ سکھا، میں بوڑھی ہو چکی ہوں، اس بڑھاپے کی وجہ سے ہاتھ میرے حرکت کر رہے ہیں، باقی یہ جو تیری طاقت ہے، یہ بہادری ہے، یہ سب میری ہے، میں تیری ماں ہوں، تو مجھے اس بہادری کی سبق نہ دے۔ یہ کوئی سردار مردار نہیں تھا، یہ جیسے کہ یہ خود مردار ہے نا، تو یہ کوئی سردار نہیں تھا، یہ غریب آدمی تھا،
اور ان کے ارناچل علاقے کے اندر وہاں باقاعدہ یہ ہوتا تھا کہ ایک چیتا تھا، لوگوں کو کتنے لوگوں کا نقصان کیا اس نے، بہت سے لوگوں کو کھایا۔ وہ چیتا پکڑ میں نہیں آتا تھا، یہ گیا کسی جگہ پر مہمان ہو گیا تو لوگوں نے کہا کہ سردار صاحب، سردار نہیں تھا کہ علم خان وہ چیتا ہے، اللہ کے لیے ابھی پیشاب میشاب کرو، رات کو جنگل نہیں جانا، اگر پیشاب چھوٹا لگے قریب میں جنگل نہیں جانا، وہ آتا ہے کبھی، سمجھے، کئی دفعہ ہتھیار لے کر اس کے پیچھے، لیکن وہ چیتا ہاتھ میں نہیں آتا، اللہ کے لیے نہیں جانا۔ کہا اللہ خیر کرے گا۔ رات کو لوٹا اٹھایا، تہجد گزار آدمی تھا، جیسے گئے تو چیتے نے حملہ کیا، لوٹا رکھا اور چیتے کو پکڑا، یہ سامنے والا پاؤں ادھر کھینچا، دوسرا ادھر کھینچا، گڑاپ دونوں پاؤں نکل گئے، سمجھے، اور پھر پچھلے والے پاؤں کو ان کو کھینچا گڑاپ سے، وہ بھی ٹوٹ گئے۔ مولوی صاحب یہ تو کتا، اور پھر اس کے چیتے کی کمر مبارک کو پکڑا، ایسے دبایا، کڑپ، وہ بھی ٹوٹ گئے، سمجھے، اور لات مارا اس کے منہ پہ، پھینکا اس کو، جا کر کے وضو بنا کر کے حضرت نے تہجد کی نماز ادا فرمائی، سمجھے، اور صبح کو فرمایا کہ آپ لوگوں نے بتایا تھا کہ کوئی اس قسم کا طاقتور جانور ہے، تو مجھے تو طاقتور کچھ بھی محسوس نہیں ہوا، تاریکی میں مجھ پر حملہ کیا تھا، میں نے اس کو پکڑا اور اس کے دونوں پاؤں کھینچے، سامنے والے پاؤں بھی ٹوٹ گئے، میرے خیال میں تھوڑی سی آواز آئی تھی، وہ بھی ٹوٹ گئے ہوں گے، پیچھے والے بھی، جا کر کے دیکھ لو، وہ گیا نہیں ہوگا، پاؤں جب ٹوٹے کہاں جائے گا، پاؤں نکل گئے، اپنے بند اصل جگہوں سے نکل گئے، تو کہاں، لوگوں نے جا کر دیکھا کہ چیتا پڑا ہوا۔ پھر اس کو ان لوگوں نے زمینیں دے دی، اس کو انعام میں دے دیے، زمینیں دے دی اور اس کو سردار بنائے۔ وہ سردار نہیں تھا، غریب آدمی تھا، سمجھے، خلق خدا ہے مولوی صاحب، لیکن وہ کہتا ہے کہ میرے ذہن میں تھا کہ کائنات میں مجھ سے بڑا طاقتور نہیں ہوگا، سردار علم خان مرحوم، وہ کہتا تھا مجھ سے بڑا طاقتور نہیں ہوگا، لیکن کہتے جب میں حج پہ گیا تو حجر اسود کا ایک خاتون بوسہ لے رہی تھی، میں نے کہا جو بھی میرے سامنے آئے گا ادھر جا کر کے گرے گا، ادھر گرے گا، میرا ہاتھ لگے گا، میں تو اونٹ ہوں، بھلا ہوں، لیکن جب میں گیا تو وہ خاتون بوسہ لے رہی تھی، اس نے اپنا ہاتھ میرے سینے میں دے دیا، کہا اسبر شویہ یعنی شین، تھوڑا سا صبر کرو، اسبر، کہتے میں نے زور لگایا، میرے پاؤں زمین سے اٹھے، لیکن میں اس کے ہاتھ کو موڑ نہیں سکا۔ اس دن سے کہتے میں نے توبہ کر دیا کہ خلق خدا کے، اس لیے روایت میں آتا ہے کنّا نتحدث انہ قد اوتی، یہ بات میں سمجھانا چاہ رہا تھا آپ کو، کنّا نتحدث انہ قد اوتی قوت 40 رجل من اہل الجنت، ابو ہریرہ کی روایت ہے، حلیہ ابی نعیم کی روایت ہے کہ ہم میں مشہور تھا کہ حضرت کو 40 جنتیوں کی طاقت ہے، اور ایک جنتی یہاں کے 100 آدمی کی طاقت رکھتا ہے، تو کتنے ہو گئے؟ 4000 مولانا، ایک جنتی 40 جنتیوں کی طاقت محمد رسول اللہ میں ہے، اور ایک جنتی یہاں کے 100 آدمی کی طاقت رکھتا ہے، تو 4000 انسانوں کی طاقت نبی کو ہے، اور ایک آدمی 4 شادیاں کر سکتا ہے، تو نبی کو 16000 شادیاں کرنے کی اجازت ہے۔ اس لیے یہ کہہ دینا کہ آپ کا نبی محمد رسول اللہ شہوت پرست تھا، کیا شہوت پرست، بے وگاں کا سہارا بن گئے، بے سہارا عورتوں کے سہارا بن گئے، کنواری تو 1-2 عورتوں سے حضرت عائشہ سے انہوں نے نکاح کیا، باقی آپ کی ساری زندگی حضرت خدیجہ ہے، حضرت سودا ہے، حضرت حفصہ ہے، سمجھے بھائی جان، اور حضرت صفیہ ہے، اور حضرت جویریہ، یہ سارے کے سارے بے وگاں تھی، بے وگاں کے سہارا بنے، مختلف قوموں سے رابطہ ہو گیا، یہ ہو گیا، باقی اگر شہوت علیاذ باللہ شہوت کا غلبہ تو پھر 16000 شادیاں کرنے کی اس کو اجازت ہے۔ مولوی نبی طاقتور ہوتا ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری نے لکھا ہے، باقی یہ ہے کہ مجھے اس کی تسلی تو نہیں ہے، ترمذی میں آپ پڑھیں گے اس کے، یعنی اس میں تھوڑا سا میں نے اس کے خلاف بھی پڑھا ہے، حضرت نے لکھا کہ رکانہ سے آپ کی وہ ہو گیا تھا، آپ کی کشتی ہوئی تھی رکانہ سے۔ رکانہ عرب کا وہ مشہور پہلوان تھا جو گائیں اور بیل کے کھال پر اگر کھڑا ہوتا تو اس کھال کو کھینچتے تو وہ کھال یہ کہ ٹکڑا ہو جاتی، لیکن رکانہ اپنی جگہ سے ہلتا نہیں تھا۔ مولوی صاحب کیا بھلا ہوگا، سمجھے، کیا بھلا ہوگا اگر آپ گاڑی کھڑی کر دیں، سمجھے، عام گاڑی، زیادہ بڑی نہیں، عام گاڑی کھڑی کر دیں، اس کھال کو کھینچے، کھال ٹوٹے گی نہیں، پھٹے گی نہیں، لیکن یہاں زہر اتنا بھلا تھا۔ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فسارع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسرعہ النبی، نبی سے کشتی کی، بچھاڑنا چاہا لیکن نہیں بچھاڑ سکے، خود بچھڑ گئے، نبی نے بچھاڑ دیا۔ طاقت ہوگی مولوی صاحب، سمجھے، طاقت ہے۔ اور کچھ چھوڑو، بس ہمارے لیے خان صاحب نے مسئلہ آسان کر دیا، سمجھے، خان بالکل آسان کر، وہ فوجیوں نے کہا کہ
یہ کرتے وہ کرتے. اس نے کہا کہ یہ مجھے چھت کے نیچے بم چھوڑنے کا طریقہ نہیں آتا, سمجھ میں نہیں آیا. انڈیا کو بہت سے لوگوں نے اسے ڈرانا دھمکانا شروع کیا. اس نے کہا میرا حوالہ نہ دو انڈیا کو, میرا حوالہ, چھت کے نیچے مجھے ہوا چھوڑنے کا طریقہ نہیں آتا. بہت بے وقوف لوگ ہو, سمجھے ملوں. ایسے لوگ سادہ ہوتے اور بڑے صاف دل ہوتے ہیں. سادہ اور صاف دل کیا کہتا ہے کہ چیلنج دیتے ہیں انڈیا والوں کو, ایسا ہے ایسا ہے, تو کہتا ہے کہ مجھے یہ چھت کے نیچے ہوا چھوڑنے کا طریقہ نہیں آتا. ہم یہ ہوا چھوڑنے والے نہیں ہیں. مرد ہو نر ہو, مجھے انڈیا لے جاؤ اور پورے انڈیا کو پہلوانوں کو جمع کر دو, کہو خان سے کشتی لڑو. سمجھے بھائی جان. پھر بھی چلو پاکستان زندہ باد. سمجھے بھائی لوگوں. پوری دنیا میں مولوی صاحب اس وقت اس کو, میں جاتا ہوں جلسے میں, مردان بھی پچھلے سال بھی گیا تھا, 4-5 جلسے ہو گئے, اور یہ کہ پشاور وغیرہ بہت جاتا رہتا ہوں. ساتھیوں نے مجھے بلکہ کئی دفعہ کہا کہ آپ کو لے جاتے ہیں, سمجھے بھائی جان. میں نے کہا چلو لے جاؤ, سمجھے بھائی, لیکن ڈر لگ گیا کہ ایسے اٹھا کر کے سر پہ تو نہ رکھ. یہاں حضرت خان رہتا تھا, یہ وزیرستانیوں سے پتہ کرو. ہاں آزاد رہتا تھا ادھر, سمجھے. یہ پوری دنیا میں دوسرے نمبر پر تھا. ادھر ہمارا ہمسایہ تھا, غریب کا انتقال ہو گیا. ہمارے ایرانی لوگ آتے تھے, مجھے کہتے واجہ مارا بھی بھرے, سمجھے, مارا بھی بھرے, پیشدار مارا. تو بہت اچھے لوگ, ان کے بھائی غریب, وہ ہماری دعوت بھی کرتے تھے, ہمیں کھلاتے پلاتے. تو ہم جاتے تو ہم تو نیچے سے کھڑے ہو کر ایسے دیکھتے تھے, سمجھے, نیچے سے کھڑے ہو کر کے ایسے اس کو دیکھتے تھے. آیا سمجھ. اور ایک بات میں نے کی جو یہاں پر نہیں کر رہا ہوں, بعد میں کوئی مجھ سے سنے. تو اس وقت ہمارے کچھ دوست تھے, اس کے ناڑے کے برابر بھی نہیں تھے. حالانکہ وہ قداور تھے, لیکن اس کے ناڑے تک بھی نہیں پہنچ سکتے تھے. ان کو پھر میں نے ایک جملہ کہا, انہوں نے اپنی تصویریں بھی بنائیں, ایران والے ساتھیوں نے, بلوچوں نے ان کے ساتھ, سمجھے. اور ان کا ایک بچہ تھا سمجھدار سا, اس بچے کو ہاتھ سے اٹھایا, کندھے پر رکھا, کہا اس کی تصویر بنا. بچے کو زمین نیچے نظر نہیں آ رہی تھی, سمجھے. وہ حیران ہو گیا کہ دوسری چھت پہ میں کیسے چڑھ گیا, سمجھے. دوسری تیسری چھت پہ بغیر سیڑھی کے کس طریقے پر جائے. وہ بچے نے غریب نے رونا شروع کر دیا. اب جا کر کے آپ اس کی قبر کو تو دیکھ لو. خلق خدا ہے مولوی صاحب, اللہ کی مخلوق ہے, یہ ہوتا ہے. شکر ہے کہ انہوں نے مسئلہ ہمیں سمجھا دیا.